الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا وحفيظنا ومنيبنا ومبيننا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی
دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر اور جید علماء قرائے کرام اور مختلف آستانوں سے وابستہ مختلف ادبی شخصیات، آج کی اس بزم کے امیر کارواں قافلہ سالار محبت اور عشق یادگار اسلاف، صحیح معنوں میں محسن آل سنت حضرت قبلہ صاحبزادہ الحاج استاذ الحفاظ استاذ القراء استاذ العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد حفیظ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، آپ نے کمال شفقت فرمائی اور بندہ ناچیز کو اپنے روحانی اور فکری اور پر بہار پروگرام میں آنے کا حکم دیا، اپنی سعادت اخروی سمجھ کر آپ کے قدمین میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات عرصہ دراز سے مسجد اعظیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی باعث سے وابستہ ہیں، اور یہاں پاکستان کے جو جید اور غیرت مند علماء ہیں، شاید ہی کوئی عالم ایسا ہو جو یہاں پر نہ آیا ہو الا باستثناء چند، وگرنہ اس مسجد نے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، بڑے بڑے اولیاء کی زیارت کی ہے، اور پاکان امت نے اس مسجد کی زیارت کی ہے، اور میں اور آپ سب مل کر اس مسجد کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مسلک رضا پر قائم اور دائم رکھے۔ جو بیڑا حضرت قبلہ نے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ کبھی کبھار جنہیں ہم حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں رش کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باقی سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، میں تو چراغ بھی نہیں ہوں، تو صرف آپ کی باطنی توجہ کی وجہ سے میں جو کلام آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ قرآن مجید میں پہلا ورقہ آپ پلٹتے ہیں تو جو طلباء میرے سنگی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی قرآن مجید کا صفحہ پلٹیں تو اس کو لعاب نہیں لگانا۔ ہمارے ہاں تھوک لگا کر قرآن کا صفحہ پلٹتے ہیں تو اس جگہ پر قرآن مجید میں نشان پڑ جاتے ہیں، تو یہ اصول ادب کے خلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یہ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا کہ کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہ وینحنی حتی یصعب ذلک علی جلسائہ فقیل له یوما فی ذلک فقال واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون۔ امام مالک تقریباً 1300 سال پہلے کہ آپ بزرگ ہیں، 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور امام مالک نے امام اعظم کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو یہ شان دی ہے کہ اگر وہ لوہے کو کہہ دیں یہ سونا ہے تو آپ ثابت بھی کر دیتے تھے کہ یہ سونا ہے۔ امام اعظم قیامت علیہ دن حضرت مجدد پاک فرمانے منادی ندا کرے گا
جڑا حضور دی امت دا سارے نالوں بڑا مولوی ہے کھڑا ہو جائے امام اعظم ابو حنیفہ حضور صاحب یہ پنکھا بند ہو جائے اگر مشکل نہ ہو تو یعنی جدوں اتنے آواز آندی نا استاد صاحب فرمانن بھائی وہ منڈا کھلو جائے جی جدی 5 سپاریاں دے اندر کوئی غلطی نہ آوے تے بچہ تے خوش ہوندا ہے کھڑا ہو کے لیکن وہ ماں پیو بڑا خوش ہوندے پیچھے وہ کہندے میرا پتر ہے استاد صاحب نے اعلان کیتا سی کہ او بچہ جدی 5-10 سپاریاں چ غلطی بھی نہیں آئی تے اے دسو کہ بچہ تے بڑا خوش ہویا ہے بچے دے ماں پیو بھی بڑے خوش ہوئے جدو امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہون گے دنیا تے خوش ہوئے گی پر حضور کتنا خوش ہوئے گا امام مالک امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے تو آپ کا زمانہ بھی ہے کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات بھی ثابت ہے تو امام مالک 40 سال جو ہے نا جی مدینہ منورہ میں رہے اور ایک حج کیا اور 7 کلومیٹر کے اندر آپ نے ایک مرتبہ بھی قضاء حاجت نہیں پیشاب نہ کیتا مرزا جیلمی کہتا ہے نا جی بابے کی کر دیں میں کیا بابے ادب کر دیں بابے ادب کر دیں بابے ادب سکھاتے ہیں ساڈے کولو اسی تے شکر ہے بڑیاں دے چہرے ویکھے ایک بزرگ سن انہوں کو کسی نے پوچھا حضور سنی کینوں کہندے آج تو حضور وہ دور آ گیا لوگ کہتے ہیں جڑا مینوں منے وہ سنی ہے وڈے کڑے سن انہوں کو پوچھا حضور سنی کینوں کہندے فرمایا جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے انہوں سنی کہندے خواب دے اندر جڑا بے ادبی تو بچ جائے وہ سنی ہاں تو امام مالک 40 سال مدینہ منورہ میں رہے اور 7 کلومیٹر میں گلاں انہوں ہی سمجھ آ سکتی ہیں جدی ماں نے صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی ہو تواڈے نال میں تقریر نہیں کر رہا میں واللہ یہ جو میں تانوں بیان کر رہا یہ میں سوچ کے نہیں آیا میں شروع کیا حضرت قبلہ دی میں توجہ نال گل عرض کراں گا محبت دے اپنے اپنے رنگ ہوندے ہیں چنگاری دی عمر نہیں ہوندی چنگاری دی روشنی ہوندی چنگاری دی عمر نو نہیں ویکھی دا او دی روشنی نو یہ تو روشنی پھیلا رہے اور پنجابی دی مثال ہے کہ ایک گھر نو تے ڈین بھی معاف کر چھڑ دی ایک مثال دیندے ہو نا جی تے خطیب ہر جگہ خطیب بن کے جاندا ہے تے میں ایتھے خطیب بن کے نہیں آیا میں ایتھے اپنے نصیب لے کے آیا سچی گل ہے او حضور ساڈے ایک بزرگ حضور داتا صاحب مجذوب گزرے پرانی تانوں گل دس رہا تو ایک بزرگ تھے گجرات کے سائیں گوہر الدین اللہ نے انہیں بھی بڑی نظر دی ہوئی تھی تو وہ داتا صاحب ہر جمعرات کو سلام پیش کرتے تھے تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ داتا صاحب ایک مجذوب بیٹھ کے نا یوں بیٹھ کے یوں زمین کے اوپر یوں کر رہا ہے مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں تے ولیاں نو ولی سمجھ دے نا کھوتا کی جانے گلکند کی شے ہوندا پاگل نو کی پتہ مولوی خادم کی شے کی پتہ نا تاجدار ختم نبوت خالقاں دے نعرے ہوندے نے ایک انا مولوی تقریر کرے کہے اے بریلوی کہندے نبی حاضر ناظر ہیں تے جے اگر حاضر ناظر ہیں تے انہیں دا کہیں کردے رہندے اگر حاضر ناظر ہیں تے نظر کیوں نہیں آندے تے اگے کوئی ملنگ بیٹھا سی کہن لگا کمینیا تینوں اپنا آپ نظر نہیں آندا حضور تینوں کتے نظر وہ کہنے لگا تو بلال دی اکھ لے کے آ علم الدین دی اکھ لے کے آ ممتاز قادری دی اکھ لے کے آ تینوں حضور اج بھی نظر آ عشق والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے تو داتا صاحب بیٹھ کے انجن کری جائے تو سائیں گوہر دین کو لنگے تھے انہوں نے کہا کی لاب رہے ہیں وہ مٹی دے نال نا داتا صاحب دے بار بار انجن کرے تو آپ نے فرمایا کی لاب رہے ہیں تو انہوں نے کہا کوئی شے گم ہو گئی انہوں لب رہے مجذوبہ دی بولی ہوں او جانا نہیں جانا سانوں کی پتا
اس سائیں گوہر دین پیدل حج تے چلے گئے، پیدل انہوں نے حج بھی کیتا، حج کر کے واپس تشریف لائے، پھر جمعرات آئی، پھر داتا صاحب حاضری دیتی، وہ پھر بھی انج انجی کر رہے ہیں۔ تو انہوں فرمان لگے ہو جڑی تیری شے گواچی سی اجی تک لبھی نہیں ہے۔ سنو جی جڑا جملہ انہیں جواب دیتا، وہ کہنے لگا قبلہ چیز تے لب گئی ہے پر جتھوں لبھی ہو در چھڈن نو دل نہیں کردا۔ اسی تے بھوکے ہیں جی نسبتاں دے، اسی تے نسبتاں لین واسطے ہیں۔ اچھا وہ امام مالک دی میں تمہیں گل سنا رہا سن، امام مالک 40 سال مدینہ منورہ رہے، 7 کلومیٹر جتھے حدود حرم شروع ہوندی ہے اتھے جا کے آپ وضو کر کے آندے سن قضاء حاجت کر کے۔ اے امام مالک امام اعظم تے پھر سبحان اللہ آپ جدو مدینہ شریف آ کے تے 11 دن تو زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ٹھہرے مدینہ منورہ، واپس چلے جاندے سن۔ امام اعظم نے زندگی چ ایک باری بھی وڈی عید دی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی امام اعظم ہے۔ ایک باری بھی آپ نے وڈی عید دی نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ نے 55 حج کیتے ہیں، تے حاجی دے اوتے وڈی عید دی نماز نہیں ہوندی، پریشان نہ ہو جائے۔ اے نو بعد جی استاد نے فرماؤ کیڑا مولوی بلایا نے جڑا کہندا امام اعظم ابو حنیفہ نے عید دی نماز ہی نہیں پڑھی۔ حاجی جڑا عید دی نماز نہیں پڑھدا۔ تے امام اعظم 11 دنوں بعد واپس تشریف لیندے سن، لوگ کہندے حضور اجی لوگ کہندے تواڈے کولوں سند حدیث لینی ہے، زانو تلمذ طے کرنا ہے تے تسی واپس چلے ہو، رک جاؤ ایڈا بھی کیڑا مسئلہ ہے۔ سنو امام مالک دا یہ ادب ہے کہ آپ 7 کلومیٹر باہر جا کے قضاء حاجت کر دیں، تے امام اعظم دی پھر شان ویکھو، امام اعظم فرمان لگے جھلیا میں بغداد شریف تو وضو کر کے آنا، واپس جا کے اتھے ہی وضو کر کہتے ہیں بابے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بابے وہ کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ امام میں جڑے میرے بچے سنگی بیٹھن بڑے بھی جڑے سنگی قرآن شریف پڑھ دے بندہ کر ہی دیندا اس طرح۔ امام مالک جدوں حدیث پاک دا صفحہ پلٹتے سن تے ایتھوں پلٹتے سن، یہ انج کر کے تے آپ آستینوں کھلیاں سن، اگر آستین بھی اتنے کر لیندے سن پھر انج کر کے ادھے تے دیر زیادہ لگتی، تو انہوں نے کہا استاد جی انج کیوں کر دیو؟ ساڈے وڈے نے دسیا، آپ فرمان لگے میں صفحہ یہاں سے اس لیے نہیں پلٹتا اور یہاں سے اس لیے پلٹتا ہوں تاکہ صفحہ پرتن نال جڑی آواز ہوندی نا میرا دل کردا ہے کدھر حضور دی بے ادبی نہ ہو۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر، جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ۔ اچھا وہ امام مالک دی میں تنوں گل سنا رہا سا تے آپ دا ذکر تعارف آ گیا تے قاضی یاز مالکی نے لکھیا کہ جنہوں حضور دا ذکر ہوندا امام مالک دے سامنے تے آپ انج ہو جاندے اس طرح کا، یہ ہوندا ینہنی انہنا ینہنی انہنا اس طرح۔ تو وَيَصْعُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ، جڑے علماء خواص عوام تلامذہ مشائخ آپ دے نال بیٹھتے انہوں یہ گل بڑی عجیب لگتی سی کہ جدوں بھی کوئی سرکار دا نام لیندا تے امام مالک انج کرتے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا ہی چھڑے استاد جی کی کرتے؟ لوگ دور دراز، امام مالک امیر بھی بڑے سن، جویں دے کپڑے آپ پاندے سن پورے مدینے چ دے مہنگا کپڑا کوئی نہیں سی پاندا، دنیا دے مہنگے ترین گھوڑے آپ دے استبل دے اندر کھڑے ہوندے سن، لیکن آپ کبھی انہوں دے اوتے سوار نہیں ہوئے۔ فرمایا جس زمین کے اندر حضور آرام فرما رہے ہیں اس زمین کے اوپر مجھے سواری کرتے ہوئے شرم آتی۔ گل ہر گل دا رخ حضور وال موڑیا نا۔ علامہ اقبال کو ایک بندہ آ کے بڑا چلاک آدمی سی کہنے لگا زمین اتنی سونی کیوں ہے؟ آپ نے حالانکہ آپ یورپ پھرے آپ نے نہیں کہہ دیتے سوئٹزرلینڈ ہے، مری ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، بلوچستان ہے، کانن ہے تے زمین تاں بڑی سونی ہے۔ آپ نے ایسی گل کی تھی دھوں کاٹ کے رکھ چھڑیا اگلے دن۔ آپ نے فرمایا اے زمین اس بارگاہ ہاتھ بلند، فرمایا زمین صرف اس وجہ تو سونی ہے کہ دیتے مدینہ شریف۔ بس انہیں پوچھا آسمان کو اتنا سونا، انہیں کہا زمین کا جواب تے دے چھڑیا،
آسمان دا کیویں دے گا؟ انہیں کہا جی آسمان اتنا اونچا کیوں ہے تے اتنا سونا کیوں ہے؟ فرمایا آسمان از بارگاہت بلند، از بوسہ بامت بلند۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آسمان اتنا سونا کیوں ہے؟ انہیں کیا کہیں گے؟ اس میں فلکیات ہیں، تو اس میں گردشیں ہیں، تو اس میں کہکشائیں ہیں، تو اس میں کواکب ہیں، مشتری ہے، اور اس میں کواکب سبا ہیں، تو یوں ہے تو یوں ہے تو چونکہ ہے تو مربع ہے تو اس لیے خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا جلیا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ۔ فرمایا زمین تاں سونی کہ دے اتے مدینہ شریف ہے، کہ آسمان تاں سونے کہ انہیں آ کے تو حضور دی گلیوں میں بوسہ دیتا ہے۔ رخ حضور، انہوں نے پوچھا استاد جی یہ کی کر دے ہو تسی؟ کی کر دے ہو جدوں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک آندہ ہے تے آپ انج ہو جاندے ہو۔ آپ نے فرمایا واللہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علیہ ما ترون، صفحہ نمبر 45 تے آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جو میں ویکھدا ہاں تسی ویکھو تسی بھی انج کرو۔ قسم چکی آپ نے فرمایا جو میں ویکھدا جدوں کوئی حضور دا نام لیندا ہے جو میری اکھاں دے سامنے آندا ہے جے تہاڈی اکھاں دے سامنے بھی آ جائے تو پھر تسی انج ان کہا جی تسی کی ویکھدے ہو؟ حضور دا نام ہوندا ہے۔ فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں لنگی جس رات میں امام الانبیاء دا دیدار نہ ہوتا۔ فرمایا حضور دا نام ہوندا ہے تو میرے سامنے حضور دا چہرہ آ جائے۔ ساڈے وڈے تے ایسے وہ میں جڑی آیت پڑھی نا جی وہ دے اللہ فرماندا ہے محبوب یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اور یہ دی تفسیر پڑھو یہ رب انہوں نے کہہ رہا ہے گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ رب انہوں نے گنگا کہہ رہا ہے جڑے حضور دے نال گلاں کردے سن، اہل مکہ کتابی حضور دے نال گلاں کردے سن، لمیاں لمیاں گلاں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ گنگے ہیں، اور رب فرماتا ہے محبوب یہ بہرے ہیں۔ رب انہوں نے بہرا کہہ رہا ہے جڑے چھپ چھپ کے حضور دا قرآن سن دے سن۔ مرزا صاحب تو کہیں گے اے بھی دوسری ڈرائیور کمپنی یہ بھی کہے گی جناب دیکھو اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور رب ان کو کہہ رہا ہے یہ اندھے ہیں جو حضور کو دیکھ لیں۔ رب فرماندا ہے گنگن جڑے بول سکتے ہیں رب انہوں نے کہہ رہا ہے گنگن، جڑے سن دن رب انہوں نے کہنا بونن، جڑے ویکھتے ہیں رب انہوں نے کہہ رہے انے نے۔ ہون سمجھاؤ نے جی قرآن پھر بغیر حدیث تو قرآن کا قرآن ہونا حدیث نے بتایا، قرآن کا قرآن ہونا حدیث نے بتایا ہے۔ صحابہ نے اے جلد مصحف جلد اندروں حفظ نہیں کیتا، لیکن اکثر صحابہ حافظ ہیں۔ ادو قرآن جلدی شکل اچ نہیں سی، کسی نے پوچھا حضور کہ یار صحابہ حافظ ہیں تو تسی کیویں حفظ کر لیندے؟ تو استاد صاحب نے پوچھو ایک بچے نو حافظ بنانے کیڑے کیڑے دم کرنے پیندے نے انہوں جدوں بچے ستے ہوندے نے اٹھ کے بچے واسطے دعا مانگ رہے ہیں۔ خالی ڈنڈیاں نال کوئی نہیں پڑھدا، دعاواں نال پڑھدا ہے۔ یہ صبح تہاڑی یہ پینڈک سیک دن کدی ہون تے خیر مار دا زمانہ ہی نہیں رہ گیا تے اے رات اٹھ کے دعاواں بھی کر دیں یا اللہ میرے فلانے شاگرد کو کامیاب کر دے۔ انہوں نے کہا حضور صحابہ حافظ کیویں بن گئے؟ نہ صحابہ نے انج کر کے بیٹھ کے دور کیتا، انہوں نے کہا حافظ کیویں بن گئے؟ پوچھیا صحابہ کو، وہ کہنے لگے اے واقعی ہے کہ اسی جلدی صورت قرآن ویکھیا ہی نہیں ہے، لیکن اسی حضور دے پیچھے نماز پڑھ دے سو، حضور قرآن پڑھ دے جاندے سن، سانو زبانی یاد ہو جاندی۔ صحابہ نے دیکھ کے قرآن بہت کم پڑھا ہے، دیکھ کے پڑھے ہی نہیں، اور جو حضور دی زبانی چو نکلیا اے سرکار دا ایک او بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا۔ حضور دی زبانی حق ترجمان تو جڑے جملے نکل جاندے سن وہ صحابہ دے دلوں دے اندر داخل ہو جاندے سن۔ رب فرماندا ہے محبوب یہ گونگے ہیں، یہ بہرے اور یہ اندھے ہیں۔ یہ جواب میرے دادا استاذ حضرت حکیم الامت عاشق رسول فنا فر رسول مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی آپ کو فالج ہو گیا، آپ دا ہاتھ سجا ہاتھ نا جی فالج ہو گیا، ایک کام کرنا چھڑ گیا،
تے علاج وغیرہ کروایا تو اس تو بعد ٹھیک ہو گیا ہاتھ. تو ایک سنگی آپ دے کول آیا, کہنے لگے تانوں پتہ ہے اللہ نے تانوں صحت کیوں دیتی ہے؟ آپ فرمان لگے دسو جی. انہیں کیا حضور رب تہاڈے کولوں کوئی کم لینا چاہتا ہے تے تسی تفسیر نعیمی لکھو. وہ بڑا ہی کوئی ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہونا. انہیں کیا اللہ نے تہاڈے کولوں کم لینا ہے تے تسی تفسیر نعیمی لکھو. آپ نے فرمایا اچھا تو کی سمجھدا ہے خالی تو ہی عاشق ہے اسی نہیں ہیں؟ فرمایا لکھاں گا, مگر جی میں حضرت قبلہ من پانی دینے لگے سن تے میرے ذہن وچ گل آئی, میں کیا جی ٹھہر کے دستا. آپ نے فرمایا میں تفسیر نعیمی لکھاں گا, لیکن وہ دے واسطے ضروری ہے کہ میں قلم رسول اللہ مینوں عطا فرما. حضور مینوں قلم عطا فرما. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے, یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں. یہ سرکار کا در ہے, در شاہوں تو نہیں ہے, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود, ان بدبختوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, کیونکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا. خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو, میرے منگتے کا. آئی ایم ایف کا جو منگتا ہے اس کا نہیں, میرے منگتے کا بھلا. لبا ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آسمان خاں زمین خاں زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. ما ان رأیت ولا سمعت فی الناس کلہم کمثل محمدی, آتا و اوفا للجزیل للمجتدی, ومتا تشاء یخبرک عما فی غدی. حضرت مالک بن عوف کہنے لگے, کسی نے پوچھا حضور کتنا دیتے ہیں؟ فرمایا اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, جولیاں بھر دی جاتی ہیں, دینے والا نظر ہی نہیں آتا. اللہ اکبر, جولیاں بھر دی جاتی. آپ نے فرمایا ان میں قلم حضور کو لینا تاں میں تفسیر نہیں ملی. تو پینے کو تو پی لوں گا, بس عرض ذرا سی ہے, اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خان. زندہ باد سبحان اللہ. تسی تے ادھے تین چپ کر کے بیٹھے جویں کلن دی محفل تے, اے عرس پاک دی محفل ہے, اے ولیاں دے ذکر دی محفل ہے. اے تے جڑا بندہ بیمار ہوئے او تین جی بیڑا لگدا ہے. اور میں کہوں جی اے تے چلو انہاں دی مہربانی, انہاں نے دعا واسطے شاید تانوں کہہ چھڈیا ہوئے کہ ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہونا سی ہو گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. میں نے حضور جدوں تک اون بھی ہو رہی, میں جدوں تکلیف ہوندی میں پھر بھی کہنا یا غوث اعظم دستک, خیر ہو جائے. آپ نے فرمایا میں قلم حضور کو لینا. او مدینہ شریف ٹر گئے قلم لین واسطے. مفتی احمد یار خان نہیں, میرے دادا استاد ٹر گئے تے جا کے بیٹھے سن تے ریاض الجنہ چو ایک بندہ اٹھ کے آیا, انہیں کہا تم میں سے کوئی احمد یار ہے یہاں پہ؟ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا, تم میں سے کوئی احمد یار ہے؟ آپ بڑے سادہ جو ساڈے بزرگ بیٹھے نا جی اگے, حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب دی تصویر بھی دیکھو, بڑے سادہ جو بس ایک ٹوپی پائی اس طرح آپ دی تصویر. آپ نے فرمایا میں احمد یار ہوں. تو انہیں جڑی گل کی تھی اگو, جڑی تقریر وچ مولوی خوش ہو پاون نہ سمجھو کہ تقریر قبول ہو گئی ہے. اللہ دی بارگاہ قبول ہو گئی. تو یہ گل میں مولویوں دی کر رہے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں, میں نے کہا مولوی ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ مولوی نہیں ہے جو وقت کے حاکموں کے لیے جھولی بچھا کر دعا مانگے. وہ طارق جمیل ہے, وہ مولوی نہیں ہے.
مولوی ہو تو پھر محدث اعظم پاکستان ہو، مولوی ہو تو مفتی عبد القیوم اظہروی ہو، مولوی ہو تو احمد یار خان نعیمی ہو، مولوی ہو تو نعیم الدین مراد آبادی ہو، مولوی ہو تو سعید احمد سعید کاظمی ہو۔ شاہ صاحب کو ایک بندہ آیا، سید احمد شاہ صاحب کاظمی، سعید احمد شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے کیا حضور غزالی زمان کو، انہوں نے کیا حضور میں چلیا زیارتاں تے تسی سید بادشاہ کوئی وظیفہ ہی 10 چھڑو رستے چ پڑھدا رہواں، آپ کدھر موج ہی سن، آپ نے فرمایا اے وظیفہ پڑھی جڑے مزار تے جائیں گا تینوں مزار والے دا دیدار ہو جائے گا۔ اودیے تے یعنی لاٹریاں نکل آئیں، او جتھے جاوے تو اور کچھ پڑھے ہی نہ، وہی جڑا وظیفہ انہوں نے دیتا سی، صاحب مزار سے ملاقات ہو رہی ہے، غوث پاک سے ملاقات، امام موسیٰ کاظم سے ملاقات ہو رہی ہے، مولا کائنات سے ملاقات ہو رہی ہے، اودیاں موجیں لگی ہیں جناب، حسن بصری سے ملاقات ہو رہی ہے، بغداد کا سفر، عراق کا وہ سفر کر کے واپس آیا، ملتان شریف پہنچے تھے، غزالی زمانہ وصال ہو گیا سی، احمد سعید کاظمی ملتان شریف، وہ بڑا ہی کوئی تیز آدمی سے، آپ دی قبر تے آ کے وظیفہ پڑھ رہے، کوئی وظیفہ نے پڑھیا جڑا تے پڑھدا سی، وہ وظیفہ نے پڑھیا تے وہ حجاب ہٹ کے تے کی مولوی کیسے ہوتے ہیں، کی ویکھ رہا ہے کہ حضرت غزالی زمان قبر میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تے آپ نال ویکھ کے مسکرا پے تے نال پنجابی فرمان لگے ساڈا گر ساڈے تے ہی چلا چھڈیا ہی، ایک مرزا صاحب تو کہتے ہیں جی بابے کیا کر سکتے ہیں، میں کیا تخت بلقیس تیرا پیو لے کے آیا ہے، نہیں زندہ نہیں ہے، قبر میں آکسیجن نہیں جاتی، انجینئر جو ہے نا جی قبر میں آکسیجن کیسے جاتی ہے، میں کہا لمیاں گلاں نہیں کردا، میں تینوں جواب جتنا تیرا دماغ ہے تینوں اتنی مثال دیاں گا، میں کہا انڈے دے اندر چوچا صاحب زندہ ہوندے نا آکسیجن کدھروں جاندی ہے، اب وہ اللہ پہنچاتا ہے، میں کہا جڑا رب انڈے دے اندر چوچے نو زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر دے اندر داتا علی حجویری نو آکسیجن نہیں دے رہا، ویسے ہی اسی تے لبیک دے نعرے ادو لائے جدو ڈالے سامنے کھلوتے ہوندے سن، آج کل تے ویسے زبان پارے کی صفائی ہو رہی ہے، تسی کمال ہو گیا، لبیک دا نعرہ ہیں جی لاؤ جو میں لا رہے ہیں، حضور دے نال پیار رسمن نہ کرنا، ورنہ رسمن جنہوں نے پیار کیتا ویکھ کے منافق، جنہوں نے رسمن پیار کیتا نماز پڑھ کے منافق، جنہوں نے حضور نال رسمن پیار کیتا حضور دے ہاتھ چوم کے منافق رہ گئے، تے جنہوں نے ٹڈو پیار کیتا تے دلوں پیار کیتا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی نہ جان سارا، اس نے آواز دی، بات ختم کر رہا ہوں جی، اس نے آواز دی ہے کوئی ادھر کوئی احمد یار بیٹھا ہوا ہے، تے آپ اٹھے فرمانے لگے ہاں میں احمد یار ہوں، انہیں جڑا جملہ کیا نا جناب او ہو، اس نے کہا یہ لو قلم، یار نے قلم بھیجا ہے، یار نے احمد یار کو قلم بھیجا ہے، جاؤ جا کر تفسیر نعیمی لکھو، پیار ہے۔ اچھا استاد صاحب نے گل کی تھی مفتی احمد یار خان نعیمی نے، فرماتے جانتے ہو اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے یہ گنگے یہ اندھے یہ بہرے، فرمایا محبوب جنہاں دی زبان دے اوتے تہاڈا نام نہ آئے وہ گنگے ہی ہوندے، تے جنہاں دی کاناں دے اندر تہاڈا ذکر نہ جائے وہ بہرے ہی ہوندے، تے جنہاں دی اکھاں جنہاں اکھاں نو میرا حبیب نظر نہ آئے وہ اندھے ہی ہوندا ہے، تے نال ہی صرف 7-8 صفحے پلٹو اگے فرماندا ہے رب ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہاتھ بھی نہیں ہیں اکھاں بھی نہیں ہیں کان بھی نہیں ہیں جبڑا بھی ختم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے ویکھ بھی نہیں سکتے، اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے اندھے گنگے بہرے، مالک یہ کیا ماجرا ہے، فرمایا جو میرے حبیب کی محبت میں قتل کر دیے جاتے، یہ سبیل اللہ یہ حضور کا نام ہے، سبیل اللہ یہ حضور کا نام ہے،
اور مسجد نبی میں آج بھی لکھا ہوا ہے سبیل اللہ، حضور اللہ کا راستہ ہے۔ پوچھا کہ اللہ کا راستہ کون ہے؟ دن الصراط المستقیم، رب کا راستہ کی ہے؟ جواب 13ویں سپارے چ اللہ نے دیتا، فرمایا سونے ہو کون ہاں؟ قل ہی سبیلی، جتھے میرے پیر نے ہی سیدھا راستہ ہے، ہی سبیلی۔ اور پھر سورہ یاسین اچرا فرماتا ہے محبوب یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، فرمایا میں رب ہو کے قسم ارشاد فرما کے کہنا محبوب تسی تے سیدھے رستے تے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم۔ وہ دیکھ بھی نہیں رہے پھر بھی زندہ، وہ بول بھی نہیں رہے، اللہ فرماندا پھر بھی زندہ۔ یا اللہ کی ماجرا ہے؟ فرمایا سمجھ نہیں آندی پر تانوں منت تے پین وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تواڈے کول دماغ نہیں کہ میں انہاں نوں یہ زندہ نے جی جنہاں دا ذکر ہو رہا ہے نا جی، یہ زندہ نے اور انہاں دی زندگی ایسی ہے یرزقون، اللہ کی نعمتیں بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی تناول کر رہے ہیں۔ بس پتہ ادوں ہی لگنا جدوں ساڈیاں اکھاں بند ہونی، پھر وہ سارے نوں ویکھ کے پتہ چلے گا جنہاں نوں مردہ کہندے سیں تے زندہ۔ اور یہ جو سب جو حضور کی محبت سے خالی ہیں یہ مردے ہیں۔ جس دل وچ عشق نہ رچیا کتے اس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے بھاویں مارو سو سو جتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہ تے بازی لے گی کتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کے قلوب کو تزکیہ اور تطہیر عطا فرمائے، اور اس مرکز محبت کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ میرے ورگے کمی اتھے آندے رون، سائیاں دا فیض حاصل کردے رون۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔